السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ جب اپنا قافلہ اس بزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ اس بزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو ملک ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سامعین کرام، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی مشکلات و مسائل کا سامنا کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیوں کو پیش کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ سامعین کرام، اس وقت ہم آزاد ہندوستان میں جی رہے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنا۔ بابا صاحب امبیڈکر نے قوانین لکھے۔ تقریباً 2 سال مسلسل قربانیوں کے بعد آزادی کا یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ سامعین کرام، بھارت کا چپا چپا خون سے لال ہے۔ آزادی تک لاکھوں افراد، علماء، عوام و خواص نے جان و مال کی قربانیاں دی۔ مسلمانوں کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا، کالا پانی میں برسوں قید رکھا، مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کی گئی، اور تو اور عید کے دن بلڈوزر سے صادق پور پٹنہ کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر دی گئی۔ ملک کی آزادی میں مسلمان ہی پیش رہے۔ 1740 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمہ اللہ نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کی روح کو کی، لیکن افسوس کہ آج ہم سے دیش بھکتی ہونے کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے آپ نے لوگوں سے کہا تھا، آپ نے لوگوں سے خطاب کیا تھا، ملک چھوڑنے والوں سے آپ نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری بات نہیں سنی، میں نے قدم اٹھایا، تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینی چاہی، تم نے میری کمر توڑ دی۔ ابھی کل کی بات ہے، جمنا کے کنارے تمہارے قافلے نے وضو کیا تھا، آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، آج تم زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تمہیں خود زلزلہ تھے، آج اندھیروں سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ اے ماں بادلوں نے میلا پانی برسایا ہے، جس کے بھیگ جانے کے خدشے سے انہوں نے پانجے چڑھا لیے ہیں۔ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو رون ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا۔ سامعین کرام، جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے تھے کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ سامعین کرام، ہندوستان کی تاریخ چیخ چیخ کر بول رہی ہے، ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنے اہم رول ادا کیا، لیکن اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، بہادر شاہ ظفر کی بات کریں تو 1857 کی جنگ میں انگریزوں نے جب رنگون کی کالی کوٹھی کے پیچھے بہادر شاہ ظفر کو ڈھکیلا تو انگریزوں نے کہا تھا کہ دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ ظفر نے جو جواب دیا تھا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تختہ لنگر تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ سامعین کرام، ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا نہیں، بچوں سے لے کر
بڑوں تک ہر ایک نے عظیم رول ادا کیا. تاریخ کے کسی کونے میں خودی رام بوس کا بھی ذکر آتا ہے جنہوں نے 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا. آج آپ کو ہر طرف مبارکباد پیش کی جا رہی ہے. دیش بھکتی ہونے کا ثبوت دیا جا رہا ہے, لیکن حقیقت دیش بھکتی وہ ہے جہاں پر ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے ملک ہندوستان کے لیے اناج کو پیدا کرتا ہے. اصلی دیش بھکتی وہ ہے جہاں پر ایک ملازمین, سرکاری ملازمین رشوت لیے ہوئے بغیر اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوتا ہے. اصلی دیش بھکتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, تمام کے تمام مذاہب کے لوگ پریم کا پرچار کریں. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہندو بھی پیدا ہوا, مسلمان بھی پیدا ہوا, سکھ بھی پیدا ہوا, سارے کے سارے تمام کے تمام مذاہب کے لوگ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانیت نہیں پیدا ہوئی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر انسانیت پیدا کریں, اپنے اندر میل محبت کے ساتھ رہے, آپس میں ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دے, کاندھے سے کاندھے ملا کر چلے اور ملک کو, اپنے دیش کو ایک ترقی کی طرف لے جائے تاکہ ہمارا نام پورے ودیشوں میں ہو, ان کا ڈنکا پورے ودیشوں میں بجے. اخیر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گل ستا ہمارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.